فتح و ظفر یعنی کامیابی کی علامت کیا ہے اور کون سی چیز دشمن کے لیے رعب و وحشت کا سبب بنتی ہے؟ ان سوالوں کے جواب کو جاننے کے لیے ہمارے ساتھ اس ویڈیو کے آخر تک بنے رہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم۔ تفسیر نور کے اس پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، الحمدللہ اب تک ہم نے سورہ طٰہٰ کی 62 آیتوں کی تفسیر کو جان لیا ہے، اور آج مزید کچھ نئی آیتوں کی تفسیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوئے ہیں۔ ناظرین، آئیے چلتے ہیں، اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، اور آج کے اس ایپیسوڈ کی پہلی 2 آیتوں کی تفسیر کو جاننے کے لیے پہلے ان کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکروا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى۔ وہ لوگ کہنے لگے یہ دونوں تو جادوگر ہیں، اور یہ دونوں چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کی طاقت سے تمہیں تمہاری اس سرزمین سے باہر نکال دیں اور تمہارے بہترین طریقے کا خاتمہ کر دیں، لہٰذا اپنی ساری تدابیر کو ایک جگہ اکٹھا کر لو، پھر صف باندھ کر میدان میں آؤ، اور آج جو جیتے گا وہی کامیاب ہوگا۔ ان آیات میں کچھ اہم نکات بیان ہوئے ہیں، آئیے ان نکات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ خدا کے نمائندوں کو اصطلاح میں فتح و کامرانی ان کے لیے ہے جو پرہیزگار ہیں۔ قد افلح من تزکا، اور دنیا کے حکومتی نمائندوں کی اصطلاح میں فتح اور کامیابی اس کی ہے جو غالب آ جائے۔ ان نورانی آیات کی نکات کو جاننے کے بعد اب آئیے اس کے پیغام پر گفتگو کرتے ہیں۔ ایک، طاغوت افراد جب خدا کے نمائندوں کے خلاف لوگوں کو بھڑکاتے ہیں تو لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ قومی آئین و اقدار کے مخالف ہیں۔ 2، ملکیت فطرتاً انسان کی ایک عزیز ترین چیز ہوتی ہے، اپنی ملکیت کے مخالف سے انسان مقابلے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے۔ یخرجکم من ارضکم، وطن کی محبت ایک فطری امر ہے اور تمام لوگوں کی خواہش و چاہت ہے۔ 3، وحدت فتح و پیروزی کی علامت ہے اور اختلاف و انتشار پسماندگی کی علامت ہے۔ فَاجْمِعُوا كَيْدَكُمْ، فرعون نے اپنے سارے حامیوں کو ہم فکری اور حق کے خلاف سارے حربے کو اختیار کرنے کی دعوت دی۔ 4، نظم و ضبط دشمنوں کے مقابلے میں رعب و ہیبت کا سبب ہے۔ 5، حق کے دشمن حق کی سرکوبی کے لیے ایک مقصد پر اکٹھا ہو جاتے ہیں اور ہم آہنگی پیدا کرنے لگتے ہیں۔ ناظرین، الحمدللہ اب تک ہم نے سورہ طٰہٰ کی 64 آیتوں کی تفسیر کو جان لیا ہے، اور آج کے اس ایپیسوڈ کی آخری 3 آیتوں کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیے پہلے ان کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى۔ جادوگروں نے کہا، اے موسیٰ، پہلے تم عصا پھینکو گے یا پہلے ہم اپنی رسیاں پھینکیں؟ موسیٰ نے کہا، پہلے تم پھینکو۔ اتنے میں ان کی رسیاں اور لاٹھیاں ان کے جادو کے اثر سے موسیٰ کو دوڑتی محسوس ہوئیں۔
پس موسیٰ نے اپنے اندر خوف محسوس کیا۔ ان آیات میں موجود اہم نکات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ حبال حبل کی جمع ہے جس کا معنی ہے رسیاں، اور عصا عصا کی جمع ہے جس کا معنی ہے لاٹھی۔ اوجس وجسا سے ہے جس کا معنی ہے دھیمی آواز، اور ایجاز اس چیز کو کہا جاتا ہے جو باطن میں پوشیدہ ہو۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فَأَوْجَسَ فِي نَفْسَهُ کی تفسیر میں فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس بات سے خوف ہوا کہ کہیں نادان لوگوں پر جادو کا اثر نہ ہو جائے۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 6۔ ان اہم نکات کو جاننے کے بعد اب آئیے دیکھتے ہیں کہ ان آیات میں ہمارے لیے کیا اہم پیغام بیان ہوئے ہیں۔ ایک، مد مقابل کو اختیار دے دینا حقانیت کی علامت نہیں ہے۔ اما ان تلقی و اما، فرعون اور ان کے جادوگروں نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو اختیار دے دیا تھا کہ ان دو راستوں میں سے ایک کو چن لو۔ دو، مخالفین کو عمل میں آزادی دیں، اس کے بعد عقلی اور منطقی جواب سے انہیں لاجواب کر دیں۔ تین، اعتراض اور اشکال دور کرنے کے لیے مد مقابل کو شک و شبہ ایجاد کرنے کی اجازت دینے میں کوئی حرج نہیں۔ چار، جادو چیزوں کی حقیقت کو نہیں بدلتا ہے بلکہ اس کی شکل کو بدل دیتا ہے اور انسان کے حواس اور سمجھنے کی صلاحیت کو متاثر کرتا ہے۔ پانچ، لیڈر کے لیے ضروری ہے کہ اپنی پریشانی کو دشمن کے سامنے ظاہر نہ کرے۔ 6، پیغمبر بھی عام لوگوں کی طرح مختلف حواس و حالات کے مالک ہوتے ہیں۔ ایک لیڈر اور قائد کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی مشکلات اور پریشانیوں کو دشمن کے سامنے کبھی ظاہر نہ کرے۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ امید کرتے ہیں کہ یہ پروگرام آپ کے لیے کافی فائدہ مند ثابت ہوا ہوگا۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ نئی آیتوں کی تفسیر کے ساتھ۔ اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراً سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہمارے پروگرامز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچتی رہے۔ اور یاد رہے کہ ہمارے اس پروگرام کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ ہم اپنے سماج کو ایک قرآنی سماج بنا سکیں۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔